اور اس وقت ایک بات خاص طور سے یہ دھیان رکھیں، تھوڑے دن بعد الیکشن ہونے والا ہے. جن جن پارٹیوں کو مسلمان کہلانے والے اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں اپنا کیا کیا سمجھتے ہیں، تو کان کھول کر سن لو. اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو یاد رکھو کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے پکڑے جانے پر کون تھا اور کون ہے اس وقت جو ان کی حمایت میں اتر کر آیا؟ کوئی نہیں آیا. کوئی ان کے لیے لفظ بولنا بھی نہیں چاہتا. میں نے تھوڑے دنوں پہلے سنے تھے راہل گاندھی صاحب کے، وہ محبت کی دکان کھولے ہوئے ہیں، 15-20 منٹ کا ان کا بھاشن سنا. اس میں انہوں نے دلت، پچھڑا، آدی واسی سب کچھ کہا، لیکن مسلمان لفظ ان کی زبان پر نہیں آیا. اسی طریقے سے ہمارے اتر پردیش کے ماننی اکھلیش صاحب، جن پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اتر پردیش کے مسلمان، اور جب 2022 کا الیکشن ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہی ایک شخص ہے کہ جو اس کو ہرا سکتا ہے، اکھلیش صاحب کے سوا کوئی بھی اسے ہرا نہیں سکتا. لہذا انہوں نے کھل کے ووٹ دیا، دب دب کے ووٹ دیا، لیکن اس کے گھر والے وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے. بھاوج دوسری پارٹی میں، باپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی پی ایم بنے، لیکن مسلمان چاہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی بنے، جو کچھ بننے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وقت جب الیکشن کھلے تھے تو لوگ بڑا سینہ ٹھونک رہے تھے کہ 125 MLA آئے ہیں اور جس میں سے 35 یا 36 مسلمان کہلانے والے، جس میں ایک ہمارے کاس گنج کے پاس میں ہے ایک صاحبہ اور ایک چھیتر پٹیالی، وہاں کی ایک صاحبہ جیتی. بڑا سینہ ٹھونک رہے تھے کہ صاحب 36 MLA جیتے ہیں. ارے 36 کس کام کے ہیں جی؟ اس کے تھوڑے دنوں بعد نوپور شرما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری تو ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا، نہ اکھلیش یادو کے منہ سے نکلا، نہ اوروں کے منہ سے نکلا. اور تھوڑے دن بعد ایک ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ جوڑا ہوا تھا، اس میں ایک فلیکسی کا پوسٹر دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مشاعرہ ہوگا. تو جو 36 MLA جو جتائے تھے یا 35 MLA جتائے تھے مسلمان کہلانے والے، یہ نبی کے نام پر چپ رہنے والے اندھے، گونگے، بہرے، جو نہ کچھ بول سکتے، نہ کچھ سن سکتے، نہ کچھ سمجھ سکتے، نہ کچھ دیکھ سکتے، لیکن وہ مشاعرے کروا سکتے ہیں. نبی کے نام پہ بولنے کی باری آئی. اب آپ اندازہ لگائیے، کیا نبی صرف مفتی سلمان اظہری صاحب کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مفتی سلمان اظہری صاحب کے ہی نبی ہیں؟ کیا ان لوگوں کے نبی نہیں ہیں جو 35 یا 36 MLA جیتے؟ یا پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان کہلانے والے ہیں، جو بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، خرب پتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، کیا حضور ان کے نبی نہیں ہیں؟ تو ان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ ان کے کانوں میں وہ گستاخیاں کیوں نہیں پہنچتی؟ ان کے آنکھوں کے سامنے وہ خبریں کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو اور اپنے اپنے ایمان کو تول لو کہ آج دنیا میں جب جلوس نکلتا ہے 12ویں شریف پہ تو کہتے ہیں ہمارے نبی کی کیسی شان، بچہ بچہ ہے قربان. ارے بچے کو کیا خاک قربان کرو گے؟ یا تم کیا خاک قربان ہوگے؟ تمہارے پاس تھوڑی دیر کا وقت نہیں نکل رہا نماز پڑھنے کے لیے. تمہارے پاس اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو FIR کرانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، جاپن دینے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. یاد رکھو یہ 4 دن کی دنیا ہے، اور جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ بالکل بھول گئے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی یہ ساری کائنات اسی اللہ اور اسی ایشور کی اور اسی گوڈ کی بادشاہت ہے. وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے. وہ لوگ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں. ہم نے اتہاس میں وہ بھی پڑھا ہے کہ شام کو وہ بادشاہ تھے، کون؟ بہادر شاہ ظفر. انہیں شان گمان بھی نہیں ہوگی کہ کل ایسا ہو جائے گا. ایک وقت وہ تھا کہ وہ دن میں شام کے وقت تک، رات ہونے تک وہ ایک بادشاہ تھے ہندوستان کے، لیکن جب صبح ہوا تو وہ ایک قیدی بن گئے. تو یاد رکھو، جو لوگ اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، نبی کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کا تھوکا ہوا ان کے منہ پر گرے گا، اور اس وقت ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کہتے نا چراغ جلانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. وہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں.